بریک پر جانے سے قبل ہم بات کرتے ہیں اسلام آباد کے مسائل کے حوالے سے کہ یہاں پر شہریوں کو کون کون سے مسائل درپیش ہیں، اور بریک کے دوران ہماری یہی گفتگو ہو رہی تھی. میرے پینل کے معزز جو مہمان ہیں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد کا نام جو ہے مسائلستان ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ مسائل دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں. ہمارے پینل میں ہمارے نئے مہمان نے ہمیں گیسٹ نے جوائن کیا، ہمارے سینئر تجزیہ کار ہیں جناب باقر حسنین صاحب. سب سے پہلے میں آپ کی جانب آؤں گا اور آپ سے سوال کروں گا کہ اسلام آباد جب بنا تھا تب اس کی آبادی کے حساب سے یہاں پر جو ماسٹر پلاننگ کی گئی تھی، ماڈل سکول ماڈل کالجز بنائے گئے تھے شہری علاقوں میں، دیہی علاقوں میں جو ہے وہ انتظامیہ کا کام تھا کہ صحت تعلیم کی سہولتوں کو بڑھانا. وہی 2 اسپتال، وہی پرانے 2 اسپتال، وہی آج تک برڈن جو ہے 60 سال گزر گئے ہیں وہی اپنا برڈن اٹھائے جا رہے ہیں. مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، آبادی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت کا اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے. آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو یہ کہا کریں کہ کتنے اب ہسپتال دیہی اور شہری علاقوں میں جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہیں، اور اسکول کالجز کی کیا صورتحال ہے؟ کاشف صاحب، بات صرف اتنی سی ہے کہ حکومتی سطح پر ہاسپٹلس کو اور کالجز کو ایجوکیشن پر، ہیلتھ پر وہ بجٹ صرف کاغذوں کی حد تک لگا دیا جاتا ہے. کاغذوں کی حد تک وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے 60 ارب جو ہے ایجوکیشن کے لیے رکھ دیا ہے، 30 ارب ہیلتھ کے لیے رکھ دیا ہے. وہ جو بجٹ میں رکھتے ہیں وہ بجٹ یوٹیلائز کہاں ہوتا ہے؟ اگر وہ بجٹ میں کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے رکھ دیا ہے بجٹ پر، تعلیم پر لگائیں گے، صحت پر لگائیں گے، تو اس کو نظر کیوں نہیں آتا؟ صرف کہنے کی باتیں ہیں کہ ہم ایجوکیشن پر لگا رہے ہیں، ہم ہیلتھ پر لگا رہے ہیں. 1969 میں جب اسلام آباد کا لے آؤٹ پلان بنا تھا اس ٹائم صرف 2 ہاسپٹل تھے، پولی کلینک اور پیمز ہاسپٹل، اور آج تک صرف وہی 2 ہاسپٹل ہیں پورے اسلام آباد میں. اسلام آباد آپ کا مری، فتح جنگ، ٹیکسلا، اور اس سائڈ سے آپ کا رواد کو کراس کر گیا. سی ڈی ہاسپٹل بھی ہے سر. سی ڈی ہاسپٹل ایک سرکاری، ٹھیک ہے آپ کی بات کہ سی ڈی ہاسپٹل بھی ہے، لیکن سی ڈی ہاسپٹل میں کبھی باہر سے ریفر نہیں کیا گیا. اسپتال بھی ہے، کیپٹل ہاسپٹل جو سی ڈی بڑے ہاسپٹل اسپتال ہیں، ہم تو ان کا سی ڈی ہاسپٹل جو ہے اس میں کبھی بھی باہر سے کوئی ریفر نہیں کیا گیا. نوری ہاسپٹل بھی آپ کے کہنے کے مطابق اسلام آباد میں نوری ہاسپٹل بھی ہے، لیکن باہر سے کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ سی ڈی ہاسپٹل کو یا نوری ہاسپٹل میں جو پیشنٹس ہیں ان کو ریفر کیا گیا ہو. المیہ صرف یہ ہے کہ ہم صرف کاغذوں کی حد تک ایجوکیشن پر بھی کام کرتے ہیں، ہیلتھ پر بھی کام کرتے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہے. دیہی علاقوں میں کیا صورتحال ہے بکر؟ سر دیہی علاقوں میں جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، جو آپ کے بنیادی مرکز صحت آپ جنہیں کہتے ہیں، وہی فعال نہیں ہیں. وہاں پہ جو مریض ہیں ان کو دوائیاں نہیں ملتی، ایون دو کہ وہاں پہ ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں. آپ ایک دیکھیں گے ایک کمپاؤنڈر جو ہے وہ ڈاکٹر کے فرائض سر انجام دے رہا ہے. تو یہ وہ مسائل ہیں جو اس وقت اسلام آباد کے جو شہری ہیں، جو اسلام آباد کے رہنے والے ہیں، ان کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. صحت کے حوالے سے دیکھ لیں، میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا یہاں پہ ایسے بھی ہم نے کمپاؤنڈرز دیکھے ہیں جو کمپاؤنڈرز بھی نہیں ہیں، بلکہ سال 1.5 سال کام کیا، کسی بھی ہیلتھ یونٹ کے ساتھ کام کیا، انجیکشن لگانا سیکھ لیا اور بس وہ کمپاؤنڈر ہو گئے. اور وہی بعض ٹائم ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈاکٹرز کی پرسکرپشنز بھی بنا کر دے رہے ہیں، ادویات بھی دے رہے ہیں. تو المیہ یہاں پر یہ ہے کہ گورنمنٹ کو جب پھر دوسری چیز کہ گورنمنٹ جب تک گراس روٹ لیول پہ بلدیاتی سسٹم کو ایکٹیویٹ نہیں کرتی تب تک آپ کی ایجوکیشن، آپ کی ہیلتھ، اس پر آپ کام نہیں کر سکتے. سوال پھر شہزاد مرزا صاحب آپ کی کورٹ میں پھینک دیا ہے باقر صاحب نے کہ آپ بلدیات کے الیکشن کیوں نہیں کراتے؟ یہ وہی اب آپ کو بتایا تھا کہ کیوں نہیں چاہتے آپ کے نظام درست ہو؟ نظام درست ہونا چاہیے، نظام کی ہی تو ساری خرابی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ دیکھیں، کیا ایسا نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ کبھی اختیارات وہ نچلی سطح پر نہ دیں؟ نہیں، یہ 2015 میں آخری بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے، 2018 میں اناؤنس کیے گئے تھے، ان کو پھر سسپینڈ کیا گیا. 2021 میں سنا تھا کہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے، ان کو پھر سسپینڈ کیا گیا. اور اب جو 2024 ختم ہو رہا ہے اور 2025 شروع ہونے والا ہے، ہم یہ سن رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ایک دفعہ پھر جو ہے اس کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عوام کو سہولت دینے کے لیے بلدیاتی الیکشن جو ہیں وہ کروائے جائیں گے، کیونکہ جب آپ بلدیاتی الیکشن کرواتے ہیں تو آپ کو بجٹ ان صوبوں میں، ان ڈسٹرکٹس میں، ان تحصیل لیولوں پر، ان آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے، ان بلدیاتی نمائندوں کو دیا جاتا ہے جو شہر کی ترقی، شہر کے مسائل کے حل کے لیے اور شہر کی بہتری کے لیے ان فنڈز کو استعمال کرتے ہیں. جب آپ بیسک لوگوں کو ہی نہیں رکھیں گے، بیسک لوگوں کو ہی سلیکٹ کر کے نہیں لائیں گے، الیکشن ہی نہیں کروائیں گے، تو کیسے آپ فنڈ ان گراس روٹ لیول تک پہنچائیں گے؟ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ اسلام آباد میں مسائلز بھی دیکھتے ہیں. آپ پاشی کے مسائل دیکھ لیں، نکاسی آپ کے مسائل دیکھ لیں، پانی کی فراہمی کے حوالے سے مسائل دیکھ لیں. آپ مجھے بتائیں راول ڈیم کتنا بڑا ہے؟ اتنا بڑا ہے
کہ اگر اس کو واقعی استعمال کیا جائے, یوٹیلائز کیا جائے, اور جو پانی اس سے ضائع ہو جاتا ہے اس کو اگر یوٹیلائز کیا جائے. راول ڈیم کا پانی تو آپ کے شہریوں کے لیے ہے, اسلام آباد کے شہریوں کے لیے ہے ہی نہیں ہے, وہ تو ہے ہی راول پنڈی کیا ہے آپ کا. یہی تو سب سے بڑا المیہ ہے. خانپور ڈیم آپ نے دیکھا تھا پچھلے سال سوکھ گیا تھا, بنجر ہو گیا تھا, پانی نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا, بنجر ہو گیا تھا, زمین خشک ہو گئی تھی. کانپور ڈیم کے یہ حالات تھے جہاں سے اسلام آباد کے شہریوں کو پانی ملتا ہے. راول ڈیم بھی سوکھ گیا تھا. تو مجھے بتائیں کہ ہماری جو بلدیاتی الیکشن ہے اس سے ہٹ کر بھی جب تک ہم ڈیمز کی طرف نہیں سوچیں گے, جب تک ہم بڑے ڈیمز اور چھوٹے ڈیمز کے لیے نہیں سوچیں گے, کالا باغ ڈیم, بادشاہ ڈیم, دیا میر ڈیم, باتیں بہت ساری ہیں. فنڈز جنریٹ کر لیں دیا میر کے نام پہ, فنڈز جنریٹ کر لیں بادشاہ ڈیم کے نام پہ, تو ہم وہ فنڈز جنریٹ کرنے کے بعد جاتے کہاں ہیں؟ وہ اگر ڈیم بنا دیے جائیں تو صرف اسلام آباد کے ہی نہیں پورے پاکستان کے جو پانی کے مسئلے ہیں اسپیشلی وہ حل ہو سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جو خانپور کا ڈیم ہے وہاں پہ پانی کا مسئلے کیسے پیدا ہوگا؟ صرف حکومت کی نااہلی کی وجہ سے, عدم توجہی کی وجہ سے, کیونکہ اس پر توجہ نہیں دی جاتی کہ یار یہ جو بنیادی صحت کے لیے ضروری ہے پانی. اب مجھے بتائیں اسلام آباد میں جو واٹر سپلائی کا پانی ہے اس کے کیا حالات ہیں؟ آپ اس کے فرانزک کروا کے چیک کر لیں. آپ کو اسلام آباد میں کوئی بھی واٹر سپلائی کا نمونہ ایسا نہیں ملے گا جو افیکٹڈ نہ ہو, جس سے آپ کی صحت افیکٹ نہ ہو. تو جب آپ کا پانی ہی خراب ہے, ڈائریا آپ کا پانی سے ہو سکتا ہے, بچوں کے پیٹ کے مسائل اس وجہ سے ہو سکتے ہیں, اور بہت ساری بیماریاں جو آپ کے پانی کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بنیادی طور پر پانی کی فراہمی, ایجوکیشن اور کیونکہ جب پانی صاف ہوگا تو میں باقاعدہ آپ کے پاس دوبارہ بھی آؤں گا. ڈاکٹر صاحب, اس شہر کا ایک سب سے بڑا مسئلہ تجاوزات, نہ صرف مارکیٹس میں تجاوزات, اس کے علاوہ سرکاری اراضی پہ تجاوزات. ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی سرکاری اراضی پہ تجاوزات میں پولیس بھی معاون کردار ادا کرتی ہے, سی ڈی اے معاونت کرتی ہے, خود ہی تجاوزات کراتے ہیں, خود ہی پھر آپریشن کرتے ہیں, خود ہی ایف آئی آرز بھی دیتے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے سارا؟ سر دیکھیں کاشف صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے ایک پروگرام میں ہی میں نے کہا تھا کہ یار یہ ریڈی کلچر جو ہے نا یہ پوری دنیا میں ہے, لیکن ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. مطلب آپ ہیں, آپ کسی دوسرے کنٹری میں گئے, آپ نے وہاں جا کے کوئی کام کرنا ہے, کوئی ریڈی لگانی ہے. سپوز میں نے وہاں یورپ میں جا کے کہیں ریڈی لگانی ہے, تو وہاں پر پراپر ان کے جس طرح ہمارے سی ڈی اے ہے, ڈی ایم اے ہے یا انتظامیہ ہے, وہاں پراپر بندے کو پہلے جو ان کے ٹیکس کے معاملات ہیں, جو ٹیکس کے ادارے ہیں, اس کو رجسٹرڈ کیا جاتا ہے. اس سے پھر کہا جاتا ہے یار آپ کام کریں. یعنی کہ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ سر آپ جب تک بتے کو لیگلائز نہیں کرتے, اب تجاوزات دیکھیں, آپ جس بلڈنگ کے جس پلازے کے باہر کو ریڈی والا کھڑا ہے, وہ ریڈی والا جو ہے وہ گراں فروش بھی ہے. وہ گراں فروشی کیوں کرتا ہے اس کی وجوہات میں آگے جا کے بیان کرتا ہوں. وہ بلڈنگ والے کو بھی کرایہ دیتا ہے وہاں کھڑے ہونے کا, اور بلڈنگ کے سامنے وہ کھڑا روڈ پہ ہے تو وہ ٹریفک پولیس کو بھی دیتا ہے. پھر جو آپریشنل ڈویژن ہے وہاں پر جو متعلقہ تھانے کی پولیس ہے, ان کے پاس جب ان کا کیس جاتا ہے کہ جب آپریشن ہوتا ہے تو ایف آئی آر ہوتی ہے, وہ ان کو بھی بتا دیتا ہے. یعنی کہ بتا جو ہے وہ بلڈنگ کے مالک سمیت تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو, سول گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کو جاتا ہے. اگر گورنمنٹ اسی ریڈی بان کو تحفظ فراہم کرے, اسے کہے یار آپ ہماری جگہ پہ کھڑے ہو, سڑک پہ کھڑے ہو, آپ نے بلڈنگ والے کو رینٹ نہیں, مطلب بتا نہیں دینا, آپ نے ٹریفک پولیس کو بتا نہیں دینا, آپ نے کسی اسسٹنٹ کمشنر کو یا اس کے کسی ریڈر کو یا کسی بھی متعلقہ شخص کو بتا نہیں دینا, آپ یہاں پر کھڑے کریں, ریڈی کھڑی کریں, آپ پاکستانی ہیں یا غیر ملکی ہیں, آپ اپنی شناخت دیں, آپ اس کو ٹیکس کے کرائٹیریا میں لے کے آئیں, ٹیکس کے دائرے میں اس کے لا کے کھڑا کریں. وہی جو 30-40-25 ہزار روپیہ وہ پرائیویٹ لوگوں کو, سرکاری لوگوں کو وہ بتا دے رہا ہے, وہ حکومت کو بتا دے, تو حکومت کو اپنا کشکول اٹھا کے آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. پھر جب وہ تمام لوگوں کو یہ پر منتھ جو ہے, جو منیمم جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے 35 سے 40 ہزار روپیہ اگر وہ دے رہا ہے پر منتھ, تو 35 سے 40 ہزار روپیہ اس نے وہ پورا بھی کرنا ہے. وہ پورا کیسے کرے گا؟ آپ مارکیٹ میں چلے جائیں کہیں بھی, آپ مجھے بتائیں کہ اب چلو دیگر مسائل اپنی جگہ, پورے پاکستان میں آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کوئی ایک کھانے یا پینے والی چیز ہے جو خالص آپ کو دستیاب ہے؟ آپ ریڈی والے سے اتنا کہنا ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے, سی ڈی اے کی جانب سے صرف بزنس کرنے والے لوگ ہی, ریڈی بان ہی اس عذاب کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں رہائشی عمارتوں کی طرف, جو سرکاری عمارتیں ہیں, جو سرکاری رہائشیں ہیں,
उनके बाहर जो तजावजात बनाई गई हैं ग्राउंड फ्लोर से लेके सेकंड और थर्ड फ्लोर तक, उनके खिलाफ ऑपरेशन क्यों नहीं करते? इसीलिए नहीं तजावजात की वजह से मसाइल भी बढ़ते हैं। आपका सीवरेज का मसला बनता है, आपका पानी का मसला बनता है। अब आपको मजे की बात बताऊं, आप G9 चेक कर लें, G8 चेक कर लें, G7 चेक कर लें, जहां जहां भी सरकारी फ्लैट्स हैं, सरकारी क्वार्टर्स बने हुए हैं, उनके साथ उन्होंने 2 कमरों का 3 कमरों का इजाफा रखकर बनाकर बहुत महंगे किराए पर लगाए हुए हैं। एक तो उनको वहां से किराए भी मिल रहे हैं। अच्छा, ऑपरेशन क्यों नहीं करते? ऑपरेशन इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हीं के ही लेफ्ट राइट के लोग उन मकानों में किराएदार की सूरत में रह रहे हैं, उन मकानों से उनको पैसा भी ऑपरेशन करना है, वही किराएदार है, वही मालिक मकान है, तो ऑपरेशन कौन करेगा? तो मुझे LDA हो, FDA हो, CDA हो, किसी भी सिटी का डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है वो हो, हुकूमत को इन तमाम तर मामलात में सर दोबारा कहूँगा, मेरा तो रोना ये है कि जब तक हुकूमत जो है वो अपने टशन ठीक नहीं करती, करतूत ठीक नहीं करती, मामले को संजीदा नहीं लेती, तब तक ये निज़ाम ऐसा ही चलेगा। इन्हीं हरकत की वजह से ये कंपनी, मैंने आपको कल भी आपके प्रोग्राम में कहा था, हुकूमत सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन करवा दे, हुकूमत सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन करवा दे, काशिफ साहब चलेगा। सर हुकूमत क्यों बल्दियाती इंतखाबात कराएगी? हुकूमत का दिमाग खराब है। तो मैं जब यही तो आपके कह रहा हूं, ब्यूरोक्रेट जो है, आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है, अफसरशाही जो है, मैं सिर्फ वो यही नहीं तो कह रहा हूं चाहती। आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं, इन तमाम मसाइल का सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन है। ये देखें, दोनों काबिल एहतराम है, मैंने आप कभी इनको इंटरप्ट नहीं किया, ये हमेशा मेरी बात में बोलते हैं और मुझे बात अपनी कंप्लीट नहीं करने देते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब ब्यूरोक्रेसी है जो पॉलिटिशियन को करप्शन करना सिखाती है, आप मुझे बताएं, CDA ने एक दफ़ा इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात हुए, CDA के कितने डिपार्टमेंट्स जो थे वो MCI की तरफ चले गए, इंतजामी अमूर में 70% चले गए थे, इंतजामी अमूर में कितनी मुश्किल पेश आई। जी। अब आप अगर ब्यूरोक्रेट्स का, ब्यूरोक्रेसी का चूल्हा बंद कर देंगे, जहाँ को नजर आ रहा हो ब्यूरोक्रेसी को हमारा चूल्हा बंद हो रहा है, वहाँ वो बल्दियाती इंतखाबात होने देंगे? तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एक सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन करवा दें तो आपकी पानी के मसले, गैस के मसले, उनका दिमाग खराब है, वो बल्दियाती इंतखाबात करवाएं। सिर्फ रोना इस चीज का है कि ये लोग बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाते, जिसकी वजह से ये सारे मामला हैं। दोनों मेरे अहबाब कह रहे हैं, दोस्त कह रहे हैं हमारे पैनल के, आपके तीनों जो सिटिंग MNA हैं, मेरा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये तीनों दूसरी बार कौमी असम्बली के मेंबर बने हैं। अंजुम वकील खान, डॉक्टर तारक फजल चौधरी और राजा खुर्रम नवाज, ये तीनों दूसरी दफ़ा मेंबर नेशनल असम्बली बने हैं। वो भी दूसरी दफ़ा। ठीक है, पिछली दफ़ा PTI की तरफ से इस दफ़ा आज़ाद हैसियत में जीते और नून लीग में। देखें, बात ये है, मुझे ये बताएं कि ये कितने साल और इन्हें चाहिए कि दही इलाकों के मसाइल हल करें, शहरी आबादी वही के मैं मसाइल हल करें? बात करने लगा हूँ कि तीनों MNAs के अंडर में दही इलाके आते हैं और ये लोकल है, यहाँ के रिहायशी हैं। यहाँ के रिहायशी। अब बात ये है, हम जब तक दही इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन नहीं होते तो क्या इनको बरी ज़िम्मा कर दें? हम इनको बरी ज़िम्मा क्यों करें? हम क्यों ना अंजुम वकील को पकड़ें, हम क्यों ना तारिक फजल चौधरी को पकड़ें, हम क्यों ना राजा खुर्रम को पकड़ें? बात यह है कि उन्हीं इलाकों से वोट लेके ये लोग आए हैं ना, तो क्यों ये जब तक बल्दियाती इलेक्शन नहीं होंगे तो ये लोग उनका मसाइल हल नहीं करेंगे? क्यों ये वोट लेकर असम्बलियों पर आए हैं? उन्हीं लोगों के मसाइल को लेकर डॉक्टर साहब तो कहते हैं ये फॉर्म 47 वाले वोट लेकर। देखें जो भी है सर, देखिए आप इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं, इससे बड़ा इस्लामाबाद के शहरियों के साथ जुल्म सितम और क्या हो सकता है कि वहाँ पर 25 लाख की आबादी ने जिन 3 लोगों को सिलेक्ट किया है, ठीक है, आप उनको मानने को तैयार नहीं है। आप मुझे बताइए, तीनों MNAs जो हैं बल्दियाती इंतखाबात को छोड़ दें, भूल जाएं, आप मुझे ये बताएं, तीनों हल्के जो इस्लामाबाद के हैं, इस्लामाबाद के शहरियों का क्या कसूर है कि आपने ऐसे लोगों को आगे लाकर लिटिगेशन बना दी है कि लोगों को पता ही नहीं कि हमने वोट किसको दिया है। PTI के दौर में भी जो लोग आए थे वो सर 47 पे कोई नहीं आया था, सर 47 पे कोई नहीं आया था, सर फॉर्म 47 पे कोई नहीं आया था, इस तरह नाक से लकीरें निकाल के रेंगते हुए कोई नहीं आया था। सर धड़ल्ले से अवाम ने वोट दिया था तो आया था, ठीक है, चाहे PTI की हुकूमत थी, जिसकी मर्जी की हुकूमत हो। सर अवाम की फलाह बहबूद के लिए वही काम कर सकता है जिसको अवाम ने सिलेक्ट करके सर अगर जो है वो भेजा है। अगर किसी और ने सिलेक्ट किया है डॉक्टर तो साहब फिर आपका आप पॉइंट ऑफ ऐसे ही व्यू आ सर गया। प्रोग्राम में शोर डालते रहेंगे। ये अगर मुझे नहीं बोलने देंगे, आज मैं भी इनको नहीं बोलने दूंगा। आप बताएं इस्लामाबाद के शहरियों का क्या कसूर है कि फॉर्म 47 के 3 MNAs आपने उनके ऊपर मुसल्लत कर दिए। अवाम अपने मसाइल लेके किसके पास जाए? काशिफ साहब, जब वो हुक्मरान जमात के MNA के पास जाते हैं वो कहते हैं आपने हमें वोट ही नहीं दिया। जब हम सिटिंग MNA से सवाल करते हैं मसाइल के हवाले से तो वो कहते हैं कि यार हम तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बल्दियाती नुमाइंदे हों तो ये काम उन्होंने करवाने हैं। जब आप बल्दियाती इलेक्शन ही नहीं करवाते तो बल्दियाती नुमाइंदे कहाँ से आएंगे? मैंने चाहेगा कि वो यार बल्दियाती इंतखाबात हों, मुझे बताएं। यही तो रोना है कि जब उनसे हम सवाल करते हैं कि पानी का मसला है, सेवरेज का मसला है,
दूसरे मसाइल हैं सर मिर्जा इस्लामाबाद साहब, के, आप और ही वो जब पार्लिमानी उनसे बात करते रिपोर्टर हैं, सवाल सीनियर, करते हैं, तो आप वो ही कहते हैं इस कि हमारे पास मसले का हल बलदियाती बता नुमाइंदे सकते नहीं, हैं कि हम कैसे बलदियाती करवाएं? इलेक्शन करवाने के लिए अवाम कौन से इकदाम करें? अवाम अब इनके खिलाफ कोर्ट्स में जाए या क्या करे? एक अवाम इस्लामाबाद क्या का कर शहरी सकती इनके है खिलाफ जी? कोर्ट में जाए अवाम की कौन ताकि सुनता है निचली सतह पे इनके मसाइल हल हो बात सके। वही आती है ना, अवाम बेचारी क्या करे, इनका हल बेहतरीन यही है, जब तक आप बल्दियाती इलेक्शन नहीं करते, आप छोटी छोटी इन दही इलाकों में कचहरियाँ लगाकर उनके मसाइल हल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जब आप करना ही ना चाहें इन इलाकों के मसाइल, तो वहाँ अवाम कहाँ जाए जी? क्यों अवाम ने यहाँ पे MPA सिस्टम तो है नहीं है, ये फेडरल टेरिटरी है, सारा फेडरल का इलाका है, तो इन मसाइल को इन्होंने ही हल करना। जब ये अपनी ही सियासत की भागदौड़ में ये सब लोग लग जाएंगे तो अवाम की सुनेगा कौन? सबसे ज़्यादा इस्लामाबाद में अगर जो सेक्टर्स हैं CDA के, चलो उनको किसी हद तक जो है रिलीफ मिल जाता है, सफाई सुथराई मिल जाती है। जो दही इलाके हैं, आप वहाँ पे जाएं, पुरसाने हाल कोई नहीं है, सड़कें जो हैं वो खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं, तालीमी अदारों का कोई हाल नहीं है। जैसे बाकर ने बताया कि दही मरकज़ जो है सेहत के, वो बिल्कुल उजाड़ पड़े हैं, वहाँ पे कंपाउंडर मौजूद है तो वही डॉक्टर है, वही सारा कुछ है। एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं, गैस वहाँ पर नहीं है। अभी यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि PTI की गवर्नमेंट में अली नवाज अवान थे, उनका एक अच्छा इकदाम उठाने का इरादा था, अल्लाह जाने वो क्यों नहीं पूरा हो सका, कि उन्होंने कहा था कि देही इलाकों को भी हम जो है वो CDA में ले आएंगे, मगर उसके बाद उनकी गवर्नमेंट ख़त्म होगी। तो मेरे ख्याल में अगर जो मौजूदा 3 सिटिंग MNAs हैं इस्लामाबाद के, अगर वो इस पर तवज्जो दें तो इन दही इलाकों को भी इस्लामाबाद के CDA में या इस्लामाबाद के CDA की तर्ज का वो इलाका बना सकते हैं, क्योंकि इन्हीं इलाकों में पहाड़ भी हैं, चश्मे भी हैं, वो नहरें इलाके भी हैं। बनना थोड़ा मुश्किल है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ ही आ रहा था कि ये जो शहजाद मिर्जा साहब कह रहे हैं कि वो CDA की तर्ज पे उस पर अमल दरामद करें, CDA के SOPs के मुताबिक दही इलाकों में बनने वाली इमारत पे जो है BCS का कानून लागू होता है, फॉलो करते हैं, सील करते हैं जाके। इस क्या आपको नहीं लगता कि इस शहर की सबसे बड़ी जो तबाही फिरी है इसके जो दीगर इलाकों में सेक्टोरल एरिया से बाहर है, उसमें निजी हाउसिंग सोसाइटियों का बहुत बड़ा हाथ है कि खुम्बियों की तरह उगने वाली ये निजी हाउसिंग सोसाइटियाँ जो हैं, आज इस शहर की तबाही में बहुत बड़ा हाथ है इनका? सर देखें, निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ की अगर बात करें ना, तो इस्लामाबाद के जितने बरसाती नाले हैं वो आज जो पंजाब में अगर जाएँ तो बड़ी नहर जो है ना उस तरह साइज़ होता था, अब वो खाल बन गए हैं। सारे हाउसिंग सोसाइटीज़ माफिया ने उस पर कब्ज़ा कर लिया है। जो बुनियादी तौर पे मैं बात करना ये चाह रहा था कि इससे बड़ा जुल्म सितम ज़रीफ़ी क्या हो सकती है कि दही इलाके में रहने वाला कोई भी देहाती है जो रहायशी है इस्लामाबाद का, जो मज़ाफ़ात में रहता है, वो इस्लामाबाद के किसी पोश सेक्टर में अपने बेटे बेटी का एडमिशन नहीं करवा सकता। आप मुझे बताएं, कबर नहीं ले सकता सर? कबर लेना मुश्किल है सर, वो तो है ही है बुनियादी तौर, जब तक इंसान जिंदा CDA है। के कब्रिस्तानों में कबर लेना उसके लिए सर मुश्किल है। सेक्टर F6 है। अब मुझे बताएं, ये सेक्टर F6 में का रहायशी है, वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है, अब वो उन जो स्कूलों 50 में, करोड़ की कोठी में रह रहा है वो सरकारी उन स्कूल में कहाँ स्कूलों पढ़ाएगा? और मॉडल कॉलेजेस में जब आप 12 को ये तरनौल, तर्राई, खन्ना, रवात, जहाँ से भी आप मतलब जो भी मुजाफात में एरियाज हैं, वहाँ पर बसें भी जाती हैं। इन मॉडल कॉलेजेस की जो सेक्टर्स में मॉडल कॉलेजेस हैं, इनकी बसें भी वहाँ जाती हैं, जिनके स्टूडेंट्स वहाँ से आते हैं। जी बिल्कुल जाते हैं। लेकिन जब कोई न्यू स्टूडेंट आता है तो वो कहते हैं यार अच्छा हमारी तो SOP नहीं है, मतलब सेक्टर से बाहर एडमिशन देने की, आपका एडमिशन कैसे हो गया? आप मुझे बताएं कि आप लोगों को बुनियादी जो सहूलत है, हेल्थ को भी छोड़ दें सर, जो एजुकेशन है, ठीक है, उसकी राह में आप रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। एक मुजाफाती इलाके में रहने वाला जो इंसान है, जो शहरी है, वो तालीम हासिल करना चाहता है, उसके लिए आपकी SOPs और है। ठीक है, एक अर्बन एरिया में जो है वो आपकी SOPs और है। ठीक है, हाउसिंग सोसाइटीज़ में सबसे बड़ा सिस्टम ज़रीफ़ी है ना सर। देखें, होना ये चाहिए, आप इस्लामाबाद के रहायशी हैं, हम सब इस्लामाबाद के रहायशी हैं, होना ये चाहिए इस्लामाबाद इंतज़ामिया, CDA, वजारत दाखिला, कि आपका नाम लिखें जी राजा काशिफ, एक वेबसाइट होनी चाहिए ऐसी, पता चल जाए राजा काशिफ साहब अच्छा जी ये काम करते हैं, यहाँ रहते हैं, इतना अरसा पहले इस्लामाबाद में आए, आजकल इनकी ये रहायश का है, ये ऑफिस है, यहाँ काम करते हैं। यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ ने, चाहे वो पाकिस्तानी है, गैर मुल्की है, इश्तियारी है, जो भी है, एक गत्ता जो है वो थमा देते हैं, ये आपका लेटर है जी, ये प्लाट आपका हो गया, आप घर बनाएं। मुझे बताएं, क्या वजारत दाखिला के पास या इस्लामाबाद पुलिस के पास ये जितने भी जो निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इनमें जो रहायश पजीर है, इनका डाटा है?
تو کرائم کی بنیادی وجہ ہی سر یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارے شہر کے اندر جو لوگ ہیں ان کا پراپر ڈیٹا ہی موجود باقر نہیں ہے، آپ کوئی کو میکانزم لگتا ہی ہے نہیں ہے۔ ایسا کہ یہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے بھی اس شہر کی تباہی میں بہت بڑا ہاتھ ہے ان کا؟ سر دیکھیں سب سے پہلے Unplanned نجی 184 housing society. 184 انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں وہ اسلام آباد سی ڈی اے میں باقاعدہ ایل او پی کے تحت این او سی کے لیے سبمٹ ہوئی ہوئی ہیں، جس پر سی ڈی اے کو چاہیے تھا کہ ان کے خلاف ایکشن لیتی۔ 184 سوسائٹیاں کسی بھی علاقے میں آپ کی آبادی بڑھانے میں بہت بڑا کردار ہو سکتی ہیں۔ جیسے جیسے آبادی بڑھتی ہے Illegal مسائل declare بھی ہیں بڑھتے ہیں، لیکن چل رہی ہیں، چل رہی ہیں، بک رہا ہے وہاں Proper پہ سامان بھی پلاٹنگ بک بھی رہا ہے، ہو رہی پلاٹ ہے، بھی فائلنگ بک بھی رہے ہو رہی ہے۔ تو اس میں یہ دیکھیں جیسے جیسے جتنی آبادی بڑھتی ہے، جتنی پلاٹنگ ہوگی، وہاں پہ پانی کی کنزمپشن ہوگی، اسکول چاہیے، ہیلتھ چاہیے، جتنی زیادہ آبادی بڑھے گی اس کے لیے مسائل اسی طرح بڑھیں گے۔ اور بحیثیت اسلام آباد شہری میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان چھوٹی ضروریات کا جس طرح مجھے اندازہ، اس طرح وہاں جو ہمارے سٹنگ ایم این ایز ہیں تینوں، ان کو بھی اندازہ ہے کہ اسلام آباد کو کن مسائل کا سامنا ہے۔ اگر وہ سچے دل سے یہ سوچ لیں کہ انہوں نے اسلام آباد کے لیے کام کرنا ہے یا اپنی اسلام آباد کی رہنے والی عوام کے لیے کام کرنا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ رہ جائے گا۔ صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ سٹنگ ایم این ایز اور ایم پی ایز کو بائیکاٹ کیا جائے، جو اسلام آباد سے ہیں اسپیشلی۔ تو کیا نا وہ ہم نے بائیکاٹ نہیں سلیکٹ کیا ان کو، کیوں آپ لے کے آئے فارم 47 سر کے دیکھیں تحت؟ وہ ایک الگ بتائیں بحث ہو عوام کو۔ جاتی ہے، وہ ایک الگ بحث ہو جاتی ہے، نہیں، لیکن میں الگ جو بحث بات کر نہیں رہا ہوتی ہے سر، تھا، عوام میں کو صرف کون مسائل کے پوچھتا ہے حل کے سر؟ حوالے سے بات کر رہا تھا کہ جب تک آپ کے اسلام آباد کے بنیادی مسائل حل نہیں ہوتے، ان کے کسی بھی فنکشن میں، کسی بھی تقریب میں، کسی بھی سیمینار میں اسلام آباد کی عوام کو جو ہے وہ بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ پہلے اور ڈرے ان کا ہوئے باہر ہی نکلتے یار آپ سر وہ نہ نکلے باہر، وہ ان کا شہزاد مرزا صاحب، آپ کیا ان جو عوامی نمائندے جن کو ہم کہہ رہے ہیں، جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے پارلیمان تک پہنچے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ عوام کے مسائل حل کر پائیں گے؟ خصوصاً اسلام آباد کے شہریوں کے مسائل عوام جو کے ہیں، ووٹوں سے ہم نے منتخب اتنے ہو کے- سارے مسائل پورے ایک گھنٹے میں ڈسکس کیا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کر پائیں گے؟ دیکھیں پہلے وہ اپنے مسائل سے نکلیں گے تو تبھی کچھ کر پائیں گے۔ ابھی تو الیکشن کمیشن میں ہی وہ ٹریبونل کا معاملات چل رہے ہیں، 47 والے 47 والا معاملہ ہے اور دیگر جو چیزیں ہیں، ان سے نکلیں گے تو پھر ہم کچھ سوچ سکتے ہیں یا اس کے اوپر جب ڈیبیٹ تک کر وہ سکتے ہیں۔ اس سے نکلیں گے تب تک ان کا ٹرنوور پورا ہو جائے گا، اور وہ کہیں گے جی جب ہم تو کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن ہمیں ٹائم بھی ملا کہ ہم شہزاد کرتے۔ صاحب سے کوشچن کروں۔ شہزاد صاحب آپ پارلیمنٹ کور کرتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ملک کے مختلف حصوں سے کتنے لوگ ہیں جو جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے تو وہ اپنے ایم این ایز کو اپنے کام کے سلسلے میں ملنے کے لیے اسلام آباد آتے ہیں؟ جی بالکل، یہ بہت بہت بڑی بات ہے۔ بہت سارے ایم این ایز ایسے ہیں جو اپنے علاقوں میں ہی نہیں پائے جاتے، وہ بیچارے کوئی سکھر سے، کوئی پنجاب سے، کوئی سندھ سے، ان سے اپنے کام، اپنے مسائل کے حل کروانے کے لیے موجیں یہاں لگی اسلام ہوئی آباد ہیں، آتے ہیں۔ سرکاری خرچ پہ ان کو ٹی اے ڈی اے مل جاتا ہے، بہت رہائشیں مل جاتی ہیں۔ بہت شکریہ، بہت تو شکریہ ان کو میرے کیا ضرورت ہے معزز اپنے علاقے مہمانوں میں کا، رہنے بہت کی؟ شکریہ۔ میرے پاس وقت کی کمی کا سامنا ہے، مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ ہم اس کے اگر مزید بھی 10 پروگرام کر لیں اسلام آباد کے مسائل پر تو وہ بھی ناکافی ہوں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ شہر اقتدار ہے، بڑا خوبصورت آپ کا شہر ہے، دنیا کے خوبصورت ترین جو ہے وہ دارالحکومت میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں پر سفارتکار بھی ہیں جو ان مارگلا کی پہاڑیوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر جن کا یہاں سے جانے کو دل نہیں کرتا۔ آپ اس خوبصورتی کو مان مت کریں، آپ کچھ ایسے اقدامات کریں کہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کریں، لیکن آپ اس کی خوبصورتی کو مان کرنے کے درپے ہیں۔ خدارا اس ملک پہ اور خصوصاً اسلام آباد کے شہریوں پر رحم کریں اور اس شہر کو خوبصورت بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان راجہ کاشف کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔